مفتیوں میں ہٹو بچو ہے منفرد سب سے جدا، بول سے میٹھے چلا آتا ہے ہر چھوٹا بڑا، ہم چلا پتلی گلی سے آ گیا پسند کرنے سے لے کر ولیمے تک سنت کے مطابق شادی کرنے میں ٹوٹل ابے سنت کے مطابق شادی تو پورا ایک لمبا بیان ہے. ابھی فی الحال اتنا کافی ہے کہ آپ کے ڈیمانڈیں پوری، وہ ان کی ڈیمانڈیں بہت ہیں، تو آپ ایسی لڑکی سے شادی کرو جس کی ڈیمانڈیں کم ہیں. ٹھیک ہے، ایسی بھی ہیں مارکیٹ میں بہت ہیں ایسی لڑکیاں، کم تر سے کرو. آپ کی اگر آپ رکشا چلاتے ہو، آپ کی آمدن کم ہے، تو اس لڑکی سے شادی کرو جس کا باپ ریڑھی لگاتا ہے، جس کے پاس رکشے کے پیسے بھی نہیں ہے، اس کی ڈیمانڈیں کم ہوں گی. ہوتا یہ کہ آپ رکشا چلا رہے ہو، آپ شادی ٹرک والی سے کر رہے ہوتے ہو. آپ ٹرک چلا رہے ہو، آپ کو پائلٹ سے شادی کرنی ہے، لڑکی پائلٹ ہونی چاہیے، یہ پھر تھوڑی ہوگا، وہ تو ڈیمانڈیں ہوں گی پھر اس کی. تو اس لیے اپنے سے کم تر دیکھو یار. میں اب گھوم رہا ہوں نا امریکہ کینیڈا، لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہمارے ماشاءاللہ قابل احترام، کیا نام ہے، آپ جو سوئی گیس کے آفیسر بھی ہیں، تبلیغ والے بھی، ان کو میرا ماضی پتا ہے. یہاں پہ میری کتنی آمدن تھی یار، میں جب 2 شادی 3 شادی، پھر بھی اسی طرح اچھلتا کودتا پھرتا تھا، نہیں پھرتا تھا، پھر بھی خوش تھا الحمدللہ. کیوں بھائی؟ ہم نے کہا یار ہماری جتنی اوقات ہے ہم اس حساب سے شادی کریں، جتنی اوقات ہے اس کے حساب سے کریں نا شادی. تو جو ہمارا اسٹینڈرڈ ہے تو ایسی جگہ کرو جن کا اسٹینڈرڈ مالی اعتبار سے ہم سے بھی کیا ہو، کم ہو، تو انجوائے کیا لائف کو. تو لوگ مجھے کہتے ہیں جو آج کل مجھ سے بڑے اچھلتے کودتے پھر رہے ہیں نا، اصل میں روکڑا آ گیا، روکڑا. اور پھر الزام لگا رہے ہوتے چندے کا پیسہ آ گیا، 1 روپیہ بھی چندے کا مجھ پر الحمدللہ حرام ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں انشاءاللہ، میں نہیں کہتا اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن میرا کوئی بہت اونچا مقام ہوگا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یا میں یہ بھی نہیں کہتا مجھ سے کوئی کبھی گناہ نہیں ہوا ہوگا، یہ تو اللہ ہی جانتا. لیکن انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے، کرپشن کے معاملے میں، چندے کے معاملے میں مجھے اللہ سے پوری امید ہے 1 روپے بھی میرے اوپر نہیں نکلے گا. میرے پیسے دوسروں پہ تو نکلیں گے، دوسروں کا انشاءاللہ 1 روپے بھی اللہ سے امید ہے مجھ پہ نہیں نکلے گا. تو بات یہ ہے کہ جب ہم پہلے کہتے تھے کہ شادیاں کرو اللہ رزق میں برکت دے گا، کم بخت لوگ ہماری بات مانتے نہیں تھے، ہم نے کی، اور ایسے کی کہ دکان پکوڑوں کی، باتیں کروڑوں کی. 2.5 تولے سونا میری وائف کا مہر رکھا تھا، وہ بھی میرے پاس نہیں تھا. ایک صاحب نے کہا قرضہ لے لو شادی کر لو، رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا. میں نے کہا اگر قرضہ لے کے شادیاں کرنی ہے بیکاری بن کے، تو میرے شیخ و مرشد نے ہمیں سمجھایا کہ جس نے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا لیا نا، زندگی بھر ایسا ہی رہے گا. کوئی بات نہیں، رشتے کا انکار کر دو، کہیں اور ٹرائی مارو. 2.5 تولے اس زمانے میں 35,000 کا تھا، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 2010-11 کی بات کروں. اور میں لے لیتا قرضہ، 20 لوگ دے دیتے مجھے. ہم نے کہا بھکاری بن کے تھوڑی کرنا ہے، کوئی ماں بیمار ہو آدمی قرضہ لیتا ہوا، تیسری شادی کے لیے میں قرضے لوں لوگوں سے. میں نے کہا بھائی ایسے ہی آپ کی طرح میری حالت، جیسے ابھی آپ ڈپریشن میں نظر آ رہے ہو نا، یہ کنڈیشن تھی میری. کوئی رشتہ ہی نہیں دے رہا تھا، تیسری کا سن کے بھاگ جاتے، دوسری کا سن کے بھاگ جاتے، آمدن دیکھتے یار تمہاری جامع ترشی سے تنخواہ، یہ تنخواہ. ہم نے کہا ٹرائی مارنا میری ذمہ داری ہے، رشتہ دینا نہ دینا آپ کی. ٹرائی مارتے رہے، ہوتی گئی بریک. یہ تو اللہ نے روک دیا، اللہ نہ روکتا کسی کا باپ بھی روک کے دکھاتا مجھے، تو اللہ نے روک دیا کہ بس 4 کے بعد اسٹاپ. تو میں اپنے گھر والوں سے کہتا ہوں اس رب کا شکر ادا کرو، اپنے گھر والوں سے کہتا ہوں اس خدا کا شکر ادا کرو جو عرش پر ہے. وہ کہتے ہیں نا بس کر دو شادیاں نہیں بند ہو رہی. میں کہا اب بس، تو یہ اس اللہ کا فضل ہے، ورنہ کسی کا باپ روک کے دکھاتا ہمیں. پیسے ہیں تو بھی کریں گے، نہیں ہے تو بھی کریں گے. اب جب نہیں ہے تو کیسے کریں گے بھائی؟ اس سے کرو جو جس کے پاس تم سے بھی کم ہو. دنیا میں سب سے غریب آپ تھوڑی ہو. اگر سب سے غریب آپ ہو تو پھر کوئی نہیں دے گا آپ کو. آپ سے بھی زیادہ غریب لو. آپ 10,000 کماتے ہو، 5,000 کمانے والے بھی ہیں. وہ باپ کے لیے اپنی بیٹی کو کھلانا ممکن نہیں ہے 5,000. وہ کہیں گے چل یار میں جو ہے 2 ٹائم کی روٹی بمشکل کھلاتا ہوں، تو کم از کم 2 ٹائم کی روٹی کھلا دے گا. تو اس لیے آئندہ یہ جو لڑکے پوچھتے ہیں نا مجھے رشتہ نہیں مل رہا، مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے.
لڑکیاں پریشان ہیں بھائی, لڑکے پریشان نہیں ہیں, لڑکوں کے مائنڈ بہت اونچے ہو چکے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں, میں مذاق نہیں کر رہا, میں نے پاؤں سے معذور لڑکیوں کو بھی نکاح کا پیغام بھیجا ہے. مجھے پتا تھا کہ میری آمدن اتنی ہے کہ مجھے کوئی پورے پرزے والی عورت ملے گی نہیں, تو میں نے کہا ایسی خواتین تلاش کرو جن کے 2-3 پرزے شارٹ ہوں. میرا یہی خیال تھا کہ وہ کمپرومائز کر لیں گی. تو ایک بیچاری پاؤں سے معذور تھی, میں نے وہاں پیغام بھیجا, ان کے نخرے اتنے, بولے نہیں ہم نے نہیں دینی. تو میں نے کہا نہیں دو بھائی. پھر ایک پیغام میں نے ایسی خاتون کو بھیجا, بیچاری کو لقوہ ہوا تھا, تو وہاں پیغام بھیجا, نہیں نخرے دیکھو. ہم نے کہا کوئی بات نہیں بھائی, آپ کی بیٹی ہے, آپ مت دو, آپ کا حق بنتا ہے. لیکن میں نے ان کو یہ سمجھا دیا کہ آپ کی بچی میں اتنا بڑا عیب ہے تو کون کرے گا بھائی, اگر کسی کی آمدن اچھی ہوگی تو وہ یہاں تھوڑی کرے گا. لیکن خیر وہ ان کے سوچنے کی چیز تھی. ایسیوں کو بھی پیغام بھیجا جو اندھیرے میں نظر نہیں آ رہی تھی, بالکل ایسا نہیں, تھوڑا سا ڈارک, نخرے نہیں. ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں, دنیا مسافر خانہ ہے, ہو جائے گی تو ٹھیک ہے, نہیں ہوگی تو اب نہیں ہوگی تو ہم اللہ سے کہہ دیں گے اللہ ہم نے تو کوشش کی تھی, کوئی دے ہی نہیں رہا تھا. تو یہ معیار ہم نے گرایا تھا. ایسی کو بھی پیغام بھیجا جو بہری تھی, بہری, اور جو بہری ہوتی ہیں بچپن سے گونگی بھی ہوتی ہیں. ہم تو یہ بڑا ظرف چاہیے, میں نہیں اپنی تعریفیں کر رہا, لیکن ہم نے یہاں بھی, کیونکہ ہماری اوقات جو تنخواہ تھی الفلاحیہ مسجد کی اور جامعۃ الرشید کی وہ اتنی تھی, صحیح ہے نا, پہلی تو مل ہی جاتی ہے, دوسری تیسری میں پھر. تو میں نے کہا یار ایسی تلاش کرو جس کے ایک آدھ پرزہ نہ ہو, اس سے یہ ہوگا کہ چلو, لیکن وہ بھی نہیں مانی. تو اللہ کا شکر ہے پھر مل گئی, اور اسی غربت میں ہی ملی, اسی غربت میں. میری کوئی گھر والی الحمدللہ معذور نہیں ہے, ہم نے ٹرائی کیا, لیکن کچھ لوگوں کا آیا چلو یار, انہوں نے مجھے اس بیس پہ دے دی, ان کا خیال تھا میں شریف آدمی ہوں, ان کا خیال تھا, اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, چینج ہو گئے ہوں تو مجھے نہیں پتا, کہ یار چلو یار ذمہ داری تو سنبھال لے گا نا. تو ہو گئی. تو آپ ٹرائی مارتے رہو, ہو جائے گی انشاءاللہ, لیکن معیار کیا کرو, گراؤ. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ ایسی جگہ کر لو جو بالکل آپ کی اٹریکشن ہی نہ ہو, پھر غلط ہے. کچھ نہ کچھ آپ کو اس میں رغبت ہونی چاہیے. پرزے بے شک پورے نہ ہوں, اس پہ کمپرومائز کر سکتا ہے, لیکن اگر دل ہی نہیں اس کی طرف مائل ہے پھر مت کرو, کیونکہ پھر آدمی اس کو بیوی والی محبت دیتا نہیں ہے. تو اس لیے معیار گراؤ تو اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ, ہو جائے گی شاید. جامعۃ الرشید کے پڑوسی ہو, ماشاءاللہ, شکریہ. السلام علیکم. اب ہو جائے گی, اب آپ میڈیا پہ آ گئے, اب ہو جائے گی. لیکن یہ جو اسٹائل ہے نا اس پہ نہیں ہوگی. رشتہ لینے کے لیے جب جاؤ نا, کپڑے استری کر کے, بٹن بند کر کے, نہا دھو کے, بٹن 2-4 انگلش بھی سیکھ لو. آ جاؤ, میں کورس کرواؤں گا, میں سوچ رہا ہوں اس پہ میں, کیونکہ میرا دیکھو 4 شادیاں اگر کسی نے کی ہوں, 400 جگہ پیغام بھیجا ہوگا, تو جتنا پیغام بھیجنے کے ایکسپیرینس مجھے ہے نا, آپ 100 دفعہ مر کے پیدا ہو جاؤ, اتنا تجربہ نہیں ہو سکتا. اور 400 جگہ اگر پیغام بھیجا ہے تو 4 جگہ ہاں ہوئی ہے, تو اس کا مطلب 396 جگہ بےزتی بھی ہوئی ہے. کیونکہ انکار جب ہوتا ہے نا, آدمی کو بےزتی فیل ہوتی ہے, چاہے کتنا بڑا ظرف ہو اس کا. تو مجھے بھی فیل ہوئی. ایک دفعہ میں ایک جگہ پیغام بھیجا, کراچی سے باہر, دوستوں کے ساتھ گیا تھا, ان کے گھر گیا, لڑکی کے اماں ابا کو سمجھایا, انہوں نے بات کی, ان کے ابا مجھ پہ بڑے متاثر بھی ہو گئے, لیکن لڑکی نہیں مان کے دی. اب پرانا قصہ ہوگا, کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے, اس میں کسی کی عزت نہیں اچھال رہا. ان کے ابا مجھ سے انتہائی متاثر. اب لڑکی تو سامنے نہیں تھی نا, اسٹائل تو ابا دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, اماں دیکھ رہی, انگلش سب ابا اماں دیکھ رہے ہوتے. میرا بڑا دل تھا وہاں شادی کا, پورا زور لگا دیا, ابا نے بھی اماں نے بھی, لڑکی نہیں مان کے دی. جب سارا خاندان اس لڑکی کو سمجھا رہا ہے, بھائی یہ مولانا ہیں, اچھے ہیں, کر لو, نہیں مان کے دی لڑکی, پورا زور لگا دیا. سوچو جب میں واپس آ رہا تھا, یہ 3ری شادی تھی میری, جب میں واپس آ رہا تھا تو بےزتی فیل ہو رہی ہوگی کہ نہیں ہو رہی ہو یار. سب نے مان کے دے دیا, اور لڑکی بھی کوئی بہت مالدار خاندان سے نہیں, تو کیسی فیلنگ ہوگی میری. جب میں واپس آ رہا تھا تو ہمارے, اچھا ایسے موقع پہ جب انسان بےزتی فیل کرتا ہے نا تو اتنی نہیں ہوتی, جب دوست تسلی دیتے ہیں نا, دلاسا, اس وقت زیادہ فیل ہوتی ہے.
تو جب میں اپنا سا منہ لے کے واپس آ رہا تھا، سندھ سے باہر کی بات ہے یہ، میں واپس آ رہا تھا تو ہمارے دوست مجھے تسلی دے رہے، کوئی بات نہیں، تو مقدر کے کھیل ہیں. میں نے کہا تم سے ابھی بھی اچھے ہوں میں، وقتوں ابھی بھی 2 ہیں، زیادہ مجھے تسلیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، تم سے ابھی بھی کیا ہوں. وہ ایک سے مجھے زیادہ بےزتی، جب وہ تسلی دے رہے تھے مجھے زیادہ بےزتی فیل ہو رہی تھی. میں نے کہا اتنی بےزتی برداشت نہیں کروں گا میں کہ مجھے کوئی غم میں تسلیاں دے. میں نے کہا تم سے ابھی بھی بہتر ہوں میں. تو یہ کام ہے بے عزتی کا. تو رشتے بھیجتے رہو، ریجیکٹ ہوتا رہے گا. اس سے انسان بے عزتی فیل کرنا اس فیلڈ میں، ہر جگہ نہیں، تو اس کے بعد ہی ہوتی ہے میرے بھائی. اور پھر وہ شعر یاد کر لیا کرو، دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے.